نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی اہل تشیع کے کچھ سوالوں کا جواب دیا تھا، آج اس کی دوسری نشست ہی سمجھ لیں۔ اہل تشیع کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جنگ جمل ہوئی، سیدنا عائشہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی، تو حضرت عائشہ حضرت علی سے کیوں لڑیں؟ میں بھی سوال کر سکتا ہوں، شیعوں مجھے بتاؤ حضرت علی حضرت عائشہ سے کیوں لڑے؟ اگر سوال رکھنے کا حق آپ کو ہے تو سوال کرنے کا حق مجھے بھی ہے۔ حضرت عائشہ سے حضرت علی کیوں لڑے؟ آپ جواب دے دیں۔ حضرت عائشہ تو ماں کی حیثیت سے ہے، ماں سے بیٹا کیوں لڑتا ہے؟ اس کی وجہ، جو جواب آپ کا وہی ہمارا۔ اصل میں وجہ یہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی گروہ کے ساتھ بیٹھی تھی، حضرت علی المرتضیٰ بھی دوسری طرف بیٹھے تھے۔ جب آپس میں بات ہوئی کہ علی آپ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ کیوں نہیں لیتے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا میں حکومت پہ پاؤں مضبوط کر لوں ضرور لوں گا۔ بات ختم ہو گئی، صبح جانا تھا، رات کو لشکروں نے آرام کیا تو درمیان میں قاتلین عثمان کا گروپ جو حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں گھسا ہوا تھا، جن سے خود حضرت علی بھی تنگ تھے، انہوں نے کچھ تیر حضرت عائشہ کی گروہ پہ مارے، کچھ حضرت علی کی گروہ پہ مارے تاکہ جنگ چڑھ جائے۔ وہ سمجھے علی نے حملہ کیا، یہ سمجھے حضرت عائشہ نے حملہ کیا، اور وہی ہوا۔ جب جنگ چلی پھر دوسرے دن جا کر جب جنگ رکتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ منافقوں نے لڑایا، آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ حضرت عائشہ کو رخصت کرتے ہیں، مدینہ تک بھجوانے کا انتظام کرتے ہیں، تو پتہ چلا یہ لڑائی جو تھی غلط فہمی پہ مبنی تھی، اس پہ کسی پہ اعتراض نہیں آ سکتا۔ ایک بات اور دوسری بات، یہ بات یاد رکھیں، کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں تیر کس نے مارے تھے؟ 100% جھوٹ ہے، کوئی اکا دکا واقعہ تو اور بات ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو داغدار کرنے کی بات ہے کہ ان کی حکومت تھی، ان نے تیر مروائے تھے۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو حضرت حسن کے جنازے سے پہلے تمہارے بقول تیر لگے ہیں، تو جب جنازے کا ٹائم آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو مدینہ کے گورنر تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت حسن روک دیتے کہ تم معاویہ کی طرف سے گورنر ہے تو جنازہ نہ پڑھا، کوئی اور پڑھائے، کیوں تم لوگوں نے تیر مارے ہیں؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت حسین تو حضرت معاویہ کے بعد زندہ رہے ہیں، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں حضرت معاویہ صلح توڑ دیتے، حالانکہ انہوں نے بھی حضرت معاویہ صلح نہیں توڑی، اپنا چچا ہی سمجھا، یہ تم لوگوں نے ان پہ جھوٹ بولا ہے۔ تیسری بات کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے میں دفن ہونے کے لیے جگہ کیوں نہ ملی؟ میری بہنوں اور بھائیوں یاد رکھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے کی مالکن تھی جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی ہے، حضرت عائشہ اس کی مالکن ہے، اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام وہی دفن ہوئے، اس میں عورت کی قبر نہیں بننی تھی کیونکہ حضرت عائشہ کی خود اپنی بھی نہیں بنی، حضرت عمر کی بنی اور حضرت ابوبکر صدیق کی بنی ہے۔ اگر یہ بات تم اعتراض کرتے ہو تو ایک بات میں بھی پوچھتا ہوں، سورۃ طٰہٰ سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کی قبر جہاں بنتی ہے وہیں سے اس کی مٹی پیدائش کے وقت اٹھائی جاتی ہے۔ پھر تم اللہ پہ اعتراض کرو کہ حضرت فاطمہ کی قبر جنت البقیع میں بنی ہے تو وہاں ان سے مٹی کیوں اٹھائی گئی تھی؟ وہیں سے اٹھائی گئی، وہیں دفن ہوئی۔ حضرت عائشہ، حضرت رسول اللہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی قبر اس روزے سے اٹھائی گئی، یہیں سے ان کی مٹی بنی، یہیں سے مٹی اٹھائی گئی تھی، یہیں ان کی قبر بنی ہے۔ یہ بھی جاہلانہ سوال ہے۔ کہتے ہیں معراج کی رات حضور پاک علیہ السلام نے اللہ پاک سے ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ حضرت علی والی تھی، تو ہاتھ حضرت علی کے تھے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کے ہاتھ تھے، حضرت معاویہ کی انگوٹھی تھی، حضرت معاویہ اللہ کے عرش پہ بیٹھے تھے۔ آپ کہو گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہوں گا جہاں آپ کی بات لکھی ہوئی ہے پچھلے صفحے پہ میری بات لکھی ہوئی ہے، نہ تمہاری نکلے گی نہ ہماری نکلے گی۔ یہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے، نہ ہاتھ ملانے کی بات ہے، نہ انگوٹھی کی بات ہے، نہ حضرت علی کا بیٹھنا مراد ہے، 100% جھوٹی بات ہے۔ یزید کا تو باپ ہے معاویہ، یہ بھی تم سوال کرتے ہو، یزید کا تو باپ ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم یزید کا باپ کہتے ہو؟ کوئی آدمی کہہ دے انہو عمل غیر صالح، قرآن میں ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور نوح اس کافر کا باپ ہے، پھر کیا کہو گے؟ کہو گے باپ کے اوپر بیٹے کی گناہ نہیں آتا، یزید کی جو بھی غلط کاریاں ہیں وہ حضرت معاویہ پہ کیسے آئیں گی؟ قرآن کہتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا گناہ دوسرے کے سر نہیں جاتا۔ تم یزید کی غلطیاں حضرت معاویہ کے سر کیوں مارتے ہو؟ سنیوں کا حضرت معاویہ سے تعلق ہے، یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی بات
کہتے ہیں امام جو ہے وہ ہماری ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت نہیں ہے کہ امام ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے. حدیث پاک کا ایک فرمان نہیں ہے کہ امام ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے. اگر امام ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے تو تم ایک آیت ایک حدیث پڑھ دو, ہم مان جائیں گے. اور اس سے اگلی بات, ران سے پیدا ہوتا ہے, چلو میں مان گیا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ امام کون ہوتا ہے؟ اس سے نور ہونا ثابت ہوتا ہے. کیا نور کی پیدائش ہوتی ہے؟ نور کا والد ہوتا ہے, نور کا خاندان ہوتا ہے. سادے بندے ایسی باتیں مت کرو. کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے تو یہ افضل ہے. اگر بیت اللہ میں پیدا ہونا افضلیت کی دلیل تھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہونا چاہیے تھا. سادے بندے, یہ بیت اللہ میں پیدا ہونا افضلیت کی دلیل نہیں ہے. اگر بیت اللہ میں پیدا ہوا, پہلے خلیفے ہیں تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ کے, حضرت خدیجہ کے بھتیجے, حضور کے صحابی بھی بیت اللہ میں پیدا ہوئے, پھر انہیں بھی پہلا خلیفہ کہو. یہ کون سی بات ہے بیت اللہ میں پیدا ہوئے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, ڈیلیوری سینٹر نہیں ہے کہ اس میں بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ تو ان کی والدہ گئی ہوئی تھی, بس وہاں بچے کی ولادت ہو گئی. اس سے تم نے کیا ثابت کر دیا؟ بیت اللہ پیدا ہوئے, بیت اللہ رسول اللہ پیدا ہوتے بیت اللہ میں. اگر بیت اللہ میں پیدا ہونا افضلیت کی دلیل ہوتا تھا. جہاں تک اس سوال کا تعلق رہا کہ حضرت عائشہ صدیق, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح عرش پہ ہوا ہے, شیعو ایک نہیں 1000 بار کہو, اس سے اہل و سنت کو کون سا نقصان ہے؟ اگر میں تمہاری یہ منطق مان لوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح حضرت فاطمہ سے عرش پہ ہوا ہے کیونکہ حضرت علی حضور کے داماد ہیں, تو پھر داماد 3 ہیں رسول اللہ کے. ابو العاص رضی اللہ عنہ حضرت زینب کے خامند ہیں جو حضور کی بیٹی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور کے داماد ہیں جو خامند رقیہ اور ام کلثوم کے ہیں. اگر یہ منطق مان لیں کہ علی المرتضیٰ کا نکاح عرش پہ ہوا ہے, میں مان گیا, تو پھر حضرت ابو العاص کا بھی عرش پہ ہوا ہے, زینب حضور کی بڑی بیٹی ہے, اور عثمان غنی کا ڈبل ہوا ہے, 2 دفعہ عرش پہ ہوا ہے, وہ بھی رسول اللہ کے داماد ہیں. تجھے جدی پسند, مجھے جدا پسند, تجھے خود ہی پسند, مجھے خدا پسند, اب تیری مرضی, تو مانتا چلا جا اور میں کہتا چلا جاؤں. اس بات کے اوپر اگر شیعات دیں تو ہمیں اس بات پہ سواد ہے, اس پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں. اللہ پاک تمہیں اور ہمیں صحیح ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پہ قائم رکھے. وہ مذہب اہل سنت والجماعت ہے, اللہ انہی کے ساتھ کاربند رکھے. وآخر دعوانا